بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سفلے اور شیخی خور آدمی کو کہیں سے دمبے کی چکی کا ایک ٹکڑا مل گیا۔ وہ روزانہ صبح اٹھتے ہی اپنے مونچھیں دمبے کی چکی سے چکنی کر کے اکڑاتا اور امیروں اور دولت مندوں کی محفل میں جا کے بیٹھتا اور بڑے اکڑ کر بار بار کہتا، آج تو بڑے مرغن کھانے کھائے ہیں، بہت مزہ آیا۔ لوگ اس کی بات کا یقین کر لیتے۔ جب جب وہ شخص اپنی جھوٹی امیری کا ڈھنڈورا پیٹتا، اس کا معدہ اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ اس شیخی خور کی حقیقت لوگوں پر ظاہر کر دے۔ آخر اللہ نے اس کے معدے کی فریاد سن لی اور ایک روز اس کمینے شخص کے مکان میں ایک بلی گھس آئی اور دمبے کی چکی کا ٹکڑا منہ میں دبا کر بھاگ گئی۔ اس شخص کے بچے نے دولت مندوں کی محفل میں جا کر اونچی آواز میں باپ کو اطلاع دی کہ دمبے کی چکی کا وہ ٹکڑا جس سے آپ روزانہ اپنی مونچھیں چکنی کیا کرتے تھے، ایک بلی منہ میں دبا کر لے گئی ہے۔ میں نے اسے پکڑنے کی بہت کوشش کی مگر وہ بھاگ گئی۔ بچے کے یہ کلمات سننے تھے کہ اس آدمی کا رنگ فق ہو گیا۔ محفل میں بیٹھے تمام لوگ بڑے حیران ہوئے، بعض تو بے اختیار ہنس پڑے، مگر کسی نے اس سے کچھ نہ کہا۔ وہ خود ہی اتنا شرمندہ تھا کہ کسی سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ ان لوگوں نے اس کی ندامت دور کرنے کے لیے اس کی خوب دعوتیں کیں، اسے خوب کھلا پلا کر اس کا پیٹ بھرا۔ اس نے لوگوں کا ایسا رویہ دیکھا تو شیخی چھوڑ کر سچائی کو اپنا لیا۔ تو میرے دوستوں، جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے اور سچائی ہمیشہ رحمت ہے۔ ایک نیاز مند کثرت سے ذکر الہی کرتا رہتا تھا تاکہ ایک دن اس پرخلوص ذکر سے اس کے لب شیریں ہو گئے۔ شیطان نے اسے وسوسے میں مبتلا کر دیا، بے فائدہ ذکر کی کثرت کر رہا ہے، تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے لبیک کی آواز ایک بار بھی نہیں آئی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی جواب ملتا ہے۔ پھر یک طرفہ محبت کی پینگ بڑھانے سے کیا فائدہ؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا ذکر الہی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ شیطان کی اس پرفریب باتوں سے صوفی نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ شکستہ دل اور افسردہ ہو کر سو گیا، آنکھ سو گئی اور قسمت جاگ گئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دریافت کیا کہ ذکر الہی سے غفلت کیوں کی؟ اے نیک بخت، تو نے ذکر حق کیوں چھوڑ دیا؟ آخر تو اس ذکر پاک سے پشیمان کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا، بارگاہ الہی سے مجھے کوئی جواب ہی نہیں ملتا۔ اس سے دل میں خیال آیا کہ میرا ذکر قبول ہی نہیں ہو رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے اللہ عز و جل نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا اور دوسرا تمہارا پہلی دفعہ اللہ کہنا قبول ہوتا ہے، تب دوسری بار تجھے اللہ کہنے کی توفیق ملتی ہے، اور تمہارے دل میں یہ جو سوز و گداز ہے اور میری چاہت محبت اور تڑپ ہے، یہی تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اے بندے، میری محبت میں تیری یہ تدبیریں اور محنتیں سب ہماری طرف سے جذب و کشش کا ہی عکس ہیں۔ اے بندے، تیرا خوف اور میری ذات سے تیرا عشق میرا ہی انعام ہے، اور میری ہی مہربانی و محبت کی کشش ہے کہ تیری ہر بار یا اللہ کی پکار میں میرا لبیک شامل ہوتا ہے۔ تمہارے ذکر کی قبولیت کی نشانی یہی ہے کہ تمہیں ذکر حق میں مشغول کر دیا ہے۔ ایک جاہل اور غافل ذکر حق اور دعا مانگنے کی توفیق سے محروم رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کے ذکر کا اجر خود اس ذکر میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی اور یاد کی توفیق اسی کو عطا کرتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں، اور یہی اس کی قبولیت کی دلیل ہے۔ شیر، بھیڑیا اور لومڑی اکٹھے مل کر شکار کو نکلے۔ ان کو شکار میں نیل گائے، جنگلی بکرا اور خرگوش ہاتھ آئے۔ شیر نے دیکھا کہ بھیڑیا اور لومڑی بھی اس شکار میں اپنا حصے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس نے ان کی نیتوں کو بھانپ کر پہلے بھیڑیے کو بلایا کہ وہ انصاف سے تقسیم کرے۔ بھیڑیے نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ بڑے ہیں، نیل گائے آپ کا حصہ، جنگلی بکرا درمیانہ ہے، وہ میرا حصہ، جبکہ خرگوش لومڑی کا حصہ ہے۔ شیر نے کہا، میرے آگے تیری کیا ہستی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تو انصاف کرے؟ اس نے بھیڑیے کو قریب بلا کر اس زور سے پنجہ مارا کہ وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے لومڑی کو بلایا اور تقسیم کے لیے کہا۔ لومڑی نے با ادب ہو کر کہا، جناب تقسیم کیسی، یہ نیل گائے آپ کے صبح کا ناشتہ ہے، جنگلی بکرا دوپہر کو اور خرگوش رات کو تناول فرما لیجیے گا۔ شیر اس سے خوش ہوا اور اس کی انصاف پسندی کی داد دیتے ہوئے اس سے پوچھا کہ یہ انصاف کی تقسیم تم نے کہاں سے سیکھی؟ لومڑی نے کہا، جناب بھیڑیے کے انجام سے۔ چنانچہ شیر نے خوش ہو کر وہ تینوں شکار لومڑی کو بخش دیے۔ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندوں کا شیوا ہے، یہ ان کو انجام بد سے بچا لیتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی۔ اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔